بندہ ایمان لے آتا ہے تو پھر اس پر ذمہ داریاں ڈبل ہو جاتی ہیں۔ اے ایمان والو سن تو صحیح قرآن، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ۔ اے ایمان والے، اے نمازیں پڑھنے والے، اے روزے رکھنے والے، اے حج کو فرض سمجھنے والے، اے ایمان والے، نبی کے پروانے سن، تو کیوں نہیں نکلتا دین کی سربلندی کے لیے؟ تو کیوں نہیں نکلتا اللہ کے لیے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مالکم، اللہ تعجب کرتا ہے نمازیں پڑھنے والے، حاجی نمازی، کلمہ پڑھنے والے، ایمان کا دعویٰ کرنے والے، تمہیں کیا ہو گیا؟ تو اللہ کے راستے میں کیوں نہیں نکلتے؟ جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو، حصہ کل تم الاللہ، تو تم زمین پر کاہلی کے سبب چمٹ جاتے۔ یہ اللہ ان سے کہہ رہا ہے جو نمازیں پڑھتے ہیں، یہ اللہ ان سے مخاطب ہے جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا۔ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ کے راستے میں کیوں نہیں نکلتے؟ اللہ کے راستے میں تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے کیوں نہیں نکلتے ہو؟ اللہ کے راستے میں ان پارٹیوں سے کیوں نہیں نکلتے؟ اللہ کے راستے میں اللہ کی خاطر ان پارٹیوں سے کیوں نہیں نکلتے؟ میں اس کی تشریح کچھ اس طرح سے کروں۔ اللہ کے لیے چھوڑ دو ان پارٹیوں کو، چھوڑ دو ان تحریکوں کو جو اسلام کے خلاف کھڑی کی گئی، چھوڑ دو ان جماعتوں کو جو دین اسلام کی سربلندی کے میں رکاوٹ جنہوں نے کھڑی کی ہوئی ہے، چھوڑ دو، چھوڑ دو لبرل سیکولر جماعتوں کو، اللہ کے لیے تم اللہ کی خاطر چھوڑ دو، ان کو کہہ دو آج کے بعد ہم تمہیں ووٹ نہیں دیں گے۔ اور دنیا کے مفاد ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے رچے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں۔ ہم نے دنیا کی محبت میں اللہ کے دین کو چھوڑنا، ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، حج کر لیے، ہر سال عمرہ کر لیا، بس۔ اللہ کہتا ہے حج عمرہ کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، تیرے اوپر اب میں ذمہ داری عائد کرنے لگا ہوں، نکل اپنے رب کے دین کی سربلندی کے لیے۔ دنیا کا مفاد، اللہ کہتا ہے دنیا کے مفاد کو چھوڑ۔ اللہ کہتا ہے ارضیتم بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پہ راضی ہو بیٹھا ہے۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ یہ دنیا کی زندگی کے فائدے، یہ دنیا کی زندگی کا سکون، یہ دنیا کی زندگی کی راحتیں، یہ دنیا کی زندگی کی نعمتیں الا قلیل، اللہ کہتا ہے بہت ہی کم ہیں۔ تو کہتا ہے میں ووٹ دیتا ہوں، میں نے تو بڑے دیر نون لیگ اور کاف لیگ اور میں بلے کے ساتھ اور میں تیر کے ساتھ بڑا وقت گزار چکا ہوں، اب ان کا اقتدار، ان کی حکومت آ چکی ہے، اب میں ان پارٹیوں کو چھوڑ دوں؟ اللہ کہتا ہے دنیا کے مفاد کو چھوڑ، دین کے مفاد کی طرف آ۔ اور اللہ نے وعید بھی بڑی سخت اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ کہتا ہے اگر تو میرے دین کے لیے نہ نکلا تو دردناک عذاب دوں گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہاری جگہ پر کوئی اور قوم لے آؤں گا۔ وَلَا تَذَرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور مجھے یہ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کن کو کہتا ہے؟ ایمان والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لو، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں۔ اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے، اللہ ایمان والوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم میرے دین کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟
وہ دین کو، دین کے چہرے کو، دین کے مخالفت میں وہ لبرل، وہ سیکولر، وہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا کے نکلے، اور تو گھر میں خاموش ہو کے ان کو دیکھتا رہے ٹی وی پہ بیٹھ کے. وہ دین کی دھجیاں اڑاتے پھرے، تو مستی کی نیند میں سویا رہے، تو دنیا کی محبت میں مشغول رہے. تو بھی تو نکل، تو بھی تو نکل، اللہ کے لیے نکل، وقت نکال. یہ میری بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے، یہ قرآن کا حکم. لیکن ہم نے سمجھ لیا نماز پڑھ لوں، اللہ اللہ کر لوں، اس کے آگے تو میری کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں، میرے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں. لیکن اللہ ایمان والے سے یہ کام لینا چاہتا ہے، اور ایمان والے کو نکالنا چاہتا ہے کہ گھروں سے نکلو. تمہیں گھر اچھے لگتے ہیں، اللہ کے دین، اللہ کا دین لٹ رہا ہے، شریعت محمدی ہماری اسمبلیوں میں نہیں ہے، اور تمہیں دنیا کی محبت نے گھیر رکھا ہے. اور ہاں، جب واقعی کہا جاتا ہے نا کہ آؤ یار ہمارے ساتھ، ہمارا ساتھ دو، یہ تحریک کھڑی کی ہے، آؤ دین کی سربلندی کے لیے ہمارا ساتھ دو، تو دنیا کی محبت ہمارے سامنے آڑے آ جاتی ہے، دنیا کی محبت ہمیں نظر آنے لگتی. اسی لیے اللہ نے کہا ہے فما متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پہ راضی ہو بیٹھے ہو، ارضیتم بالحیات الدنیا فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرۃ الا قلیل. یہ دنیا کی زندگی کے فائدے بہت ہی کم ہیں آخرت کے مقابلے میں. یہ قرآن ہے، قرآن